حضرت عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا، معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے. سیف اللہ خالد بن ولید سپہ سالار تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے. کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے. یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا، یہ تاریخ اسلام، ان کو سارے مسالک پڑھتے ہیں. کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے؟ کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے، آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے. میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میری تو نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں. کہنے لگے وہ والی نہیں، میرے والی رہ گئی ہے. کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا؟ تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے ہیں، 3 منہ مبارک. امت غور کرے اس بات پر، 3 منہ مبارک کے ٹوپی کے اندر سیے ہوئے. فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں، مجھ سے بہادر سیانے بندے بھی ہیں، پر جب میں حضور کے منہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. یہ نظریہ دیکھو، عقیدہ دیکھو، تبرک کی کوئی نہیں، برکت کی کوئی نہیں. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی، ایک طرف تو آؤ نا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے. صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا، قربان جائیں. حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چڑھ گئیں، تو یہاں سویا ہوا ہے، اٹھ پکڑ بندے چل 5 میدان میں. کہتے میں نے حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے، گھوڑے دوڑائے، مدد کے لیے نکلے. جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ، سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے. کہتے ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا. حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا. کہتے میں نے 2 سپاہی دوڑائے، میں نے جا کے کہا اس سے روکو کون ہے؟ کہتے جب ہم قریب گئے نا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قریب نہ آنا. کہتے ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، میں ان کی اہلیہ ہوں. تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے. تو ٹوپی بھول گئے تھے، سارے راز نہیں جانتے، میں بیوی ہوں، میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے. وہ ٹوپی بھول گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہوگا. ٹوپی پہ نظر پڑی ہے تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں. حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن، ہم دے دیں گے. کہنے لگے نہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا ادب کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے ادب. اور یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں. اگر تو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا. اقبال کہنے لگے اگر بھاؤ نہ رسیدی تمام بول حدیث، اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو ابو لہب کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں ادب کا نہیں پتا، میں ہی جاؤں گی. کہا چلو. کہتے ہیں وہ دوڑی گئی. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دوڑا آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ اکیلا جوان صفے کاٹتا آ رہا ہے، ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چڑھ آئی تھی، اکیلا جوان. کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے جوان تو کون ہے؟ اکیلے نے سب کھول دی. تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں، مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالد، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شہر میرے پاس ہے تو اس لیے صفے کاٹتی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے تو چھری بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے. ٹوپی آج میرے پاس ہے. یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی
یہی ہے، یہ میرے محبوب پاک کے تبرک کی برکت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آ گئی ہے، ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، اتنی دیر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے، کہنے لگے تگڑے رہنا، پہنچ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی، اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے، اب حضور کے منہ مبارک ہے۔ او بھائیو، یہ تبرک حضور جہاں رکے، صحیح بخاری حوالہ میرے ذمے۔ تو مسجد نبی کی دیوار نہیں نہ چومنے دیتا، تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسہ نہیں نہ لینے دیتا۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے کے مفتی، جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، یہ نیک آدمی ہے، وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف مکہ معظمہ، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ سارا بیت اللہ حرم نہیں، لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے، حضور نے جہاں نماز پڑھی۔ بھائیو، اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا، لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں، قرآن مجید کی ان آیات کا کیا ترجمہ۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہیں، بخاری مسلم، ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، چاندی کی ڈیبیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا، وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ، پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی لو پی لو، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ لا علاج۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی، لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے، کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے۔ 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر کے، انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا، آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے جب بکسا کھول کے لایا تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول، جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا، کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا اقبال مبارک کا، اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضور اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا جب فرشتے حساب لینے آئیں گے، من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کے اس پر سینکڑوں دلائل ہیں، سینکڑوں، اس پر 20 متواتر اور صحیح حدیثیں، لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ نبی پاک دیکھیں نا، ہمارے کسی نوجوان کو آج میں کہوں نا ایم اے بی ایڈ کو کہ وہ کسی آدمی نے سالن میں تھوک دیا ہے، کہے گا نہیں میں نے کھانا ہی نہیں۔ ہمارے بچے اس کو لوگ نفاست سمجھتے ہیں، حالانکہ بزرگوں کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ امام راضی فرمایا کرتے تھے کسی نیک کا جھوٹا کھا، اللہ تیرے حافظے کو مضبوط کر دے گا، لیکن ان چونکہ سب تو نیک اسی ہاں، ساڈا کھائے جنہیں کھانا ہے، اسی کھالی کسی دا کھائیے، سب سے سیانے تو ہم خود ہیں، اس لیے کوئی کھائے ہمارا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ 70 صحابہ تھے اور ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو حضور نے 70 کو پلایا تو 71ویں نمبر پر پیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کے 70 غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں تو بتا تیرا، یہ بخاری مسلم ہے۔ لیکن اب ہماری نفاست پسندیوں کے رنگ بھی نالے ہیں نا، انہیں روٹی کھا لی ہے، اور اکثر اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے، جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے۔ امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے، اگر غریب کا ہو تو جی چور صاحب تو پیے اور دے دیو تو یہ ماڑے دا ہاتھ لگ گیا چاہے تو کے لیا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی اب دولتوں سے آئیں گی، دولت سے آئے گی، معاذ اللہ سن۔ بہرحال عنوان نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم ہے، کہتے جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2-2 3-3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے۔ میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جوں ہیں۔ تو میں نے کہا پیسو گی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟
कहने लगी 2-3, 4 बन जाएंगी। कहने लगे सालन। तो जोजा कहने लगी अगर वो बकरी का बच्चा ज़िबा करो तो 3-4 बंदों का सालन भी बन जाएगा। कहते मैंने उसे ज़िबा किया, बीवी से कहा तू जाओ पीस। कहते मैं नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की खिदमत में। जोजा कहने लगी कान में कहना हुजूर के, सारे ना आए। जिस तरह लीडरों के खाने अंदर होते हैं लहदा, और जो नारे लगा रहे होते हैं ना सवेर से उन्हें डब्बा मिलता है, लेकिन वो फिर भी नारे लगाते ही रहते हैं। मुझ पे इल्जाम लगने लगा है कि आप सियासतदानों को हर जुमे में रगड़ा देते हैं। तो मैं कहना सही कर छोड़ो, फिर असी मुड़ जाने को सियाणे हो जाए। ये सियाणे नहीं हो रहे तो हमें बात करने की भी इजाजत नहीं। शेर कह देता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने ना कदे पूछे जे सानू आख्या जे चुप रहो। लेकिन भाई ये इस मिंबर का तकाजा है, मेरे इमाम आजम का फतवा है, जो आलमी हालात से बाखबर ना हो वो जुमे का खुतबा ना दे। वो जो रटी रटाई बातें हमसे नहीं होती, इसलिए कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हक बात इंशाल्लाह हो रही है और होती रहेगी। वो बात साफ सुथरी है। अगर कोई बात ऐसी होगी तो वो बात, अगर गौस पाक अपने खुतबा जुमा के अंदर कह सकते हैं कि मैं जालिमों को हुक्मरान नहीं बनने दूंगा, तो हम तो उनके नौकर है ना। फिर हम कादरी कैसे हुए अगर गौस पाक के तरीके पे अमल ही ना करें तो। इसलिए मेहरबानी करे, हमें कोई शख्स ऐसा मशवरा न दे। बल्कि कई दफा जुल्म होता है, जब कोई मशवरा देता है तो और तेज होने दिल करता है। इसलिए मेहरबानी करें ऐसी कोई मुशावरत न करें। बिल्कुल जो गलत बात करेगा उस पर हम बोलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता नहीं, खुल खला के बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने जुबान दी है, वो किसी वडेरे के कदमों में बैठने के लिए नहीं दी, वो रसूलुल्लाह के तराने पढ़ने के लिए दी है। तराने पढ़ने, अगर हजरत बिलाल रस्सियों में बंद होके और अबू लहब और उतबा उतैबा और अब्दुल्ला बिन जदान और उमैया बिन खलफ जैसे लोगों के बीच खड़े होके कह सकते हैं नहीं, बात जो सच्ची है वो की जाएगी, तो हम मिंबरे रसूल पे बैठ के नहीं कह सकते। अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाल को कभी कह न सका कंद, मैं कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक ने, अबला मस्जिद हूं मैं तौहीद का फर्जंद। इसलिए कोई शख्स ये ना समझे। हाँ ये बात अलहदा है कि हमारा सियासी एजेंडा कोई नहीं, हमारा एजेंडा रसूलुल्लाह की नौकरी है सल्लल्लाहु अलैहि। सियासी एजेंडा कोई नहीं, अल्लाह के वजह की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते, वो बात अलहदा है। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ज़ौजा ने कहा कान में क्या ना, मैंने कान में जाके कहा हुजूर 2-4 बंदों की रोटी है, आ जाए खाना खा ले। वो वाला रंग नहीं था ना कि लीडरों का खाना और कारकुनों का खाना, चलो और गल कर लेने आ। पीरां दी यखनी ते रोटियां पे हो के कहंदे हजरत जी बीमार ने ते मुरीद लंगर खाने दे च शिफा है। ते मैं क्या तू भी खा मार, तेनू भी शिफा हो जाएगी। तू अपने लिए उथे चूरी पकाई अंदर, ये रंग वहां नहीं था। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में कहा हुजूर 4-5 बंदों की रोटी है। हुजूर बाहर निकले खंदक से, बाहर निकल के फरमाया चलो भाई सारे, जाबर ने खाना पकाया हमारा। हजरत जाबर कहते मैंने दौड़ लगाई, घर आ गया और मैंने कहा तुझे तेरी मार होए, हुजूर तो 1000 से ज्यादा बंदा लेके आ रहे। तो कहती तूने कहा नहीं था नबी पाक से 4-5 बंदों का है। हजरत जाबर की ज़ौजा का अकीदा सुनो, कहने लगे मैंने तो कान में कहा था, दूसरे ने सुना भी नहीं, वो तो हुजूर ने कहा सारे चलो। तो कहते हैं ज़ौजा मुझे तसल्ली देने लगी, कहने लगी बस फिर जो नबी आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे, जो आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे। क्या कहा मौलाना हसन रजा ने, कलम तोड़ दिए। कहने लगे आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी कूचाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कहते हुजूर आए 1000 से ज्यादा का लश्कर लेके और मुझे फरमाने लगे रोटियां ना पकाना, पहले आटा मेरे पास लाओ और चूल्हे से खाना ना उतारना, मुझे ले जाओ। कहते मैंने सालन भी पेश किया, रोटियां भी। हुजूर ने थोड़ा सा लवाबे दहन आटे में डाल दिया, लवाबे दहन थोड़ा सा लवाबे दहन हंडिया में डाल दिया, फरमाया अब निकालते जाओ और खाते जाओ।
मेरा जूठा हो गया, अब निकालते जाओ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं 1400 बंदे ने खाया, हमें नहीं पता रोटियां किधर से आई, इतनी बरकत हुई पता नहीं किधर से आई, सालन पता नहीं किधर से आया। कहते हैं सारे सैर होके खा लिया तो फरमाया चलो भी जाओ जाके काम करो। मुझे फरमाने लगे अब तू भी खा, आ जा बच्चे भी बुला। कहते सब ने खाया। हुजूर उठ के जाने लगे तो फरमाया जरा रोटियां देख, पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, जरा देखना सालन पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है। तो मैंने कहा नहीं हुजूर पहले से ज्यादा है। मेरे महबूब के तबर्रुक में इतनी बरकत है, तो हुजूर के वजूद से जो चीज लग जाए तू उसे कीमती नहीं समझता। कहां बैठ के दीन पड़ा है, या हमें समझा ले या फिर आ हम तुझे समझाए, आ सही तेनू समझाइए तो सही करके समझाइए। तो उन लोगों को गुमराह करते हो, इतना गलत नजरिया, इस कदर गलत सोच। मैं ना गारे सौर पे चढ़ने लगा तो मुझे वहां एक नीचे साहब मिल गए, कहने लगे उत्थे की लैन चले हो। मैं क्या तेनू असी उथों भी नहीं पूछ के आया जो घरों आए हैं, इथों भी नहीं तेनू पूछना बेलिया, तू गलतफहमी का शिकार है। कहने लगा वो तो हुजूर तो काम से गए थे, अब आपको क्या काम है। मैं क्या ऐसे लिए टाइम नहीं तेरे नाल गल करन दा, इस वास्ते कि सानू ते गारे 100 रुपए याद आउंदी है। वो वापस आ गए, आम आदमी था, खैर वो कहीं से आया हुआ था, उर्दू बोलता था। तो मैं एक उम्रा करने के लिए जाराना से वापस आया तो तवाफ हम कर रहे थे, वो भी मुझे नजर आ गया दौड़ता हुआ। मैं अनुवाद मार ली, मैं क्या जरूरत है हाजरा ते पानिया से दौड़िया सा ते तू का तो छाला मारी फिरदा है, ओ पिया कूलर ते जा पी आराम कर जाके। कहंदे नहीं उन्हां दी अदा ते अदा करनी है। तो मैं क्या अगर तू हजरत हाजरा दी अदा करनी तो असी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अदा करनी। अजीब आदमी है भाई तू, अजीब बात है। लोगों का फलसफा अपना अपना, और फिर पकड़े हम कि उस बंदे को जो जवाब ना दे सके। ऐसा ना करो, ये ज्यादती है। उम्मत को इकट्ठा करो, इत्तेफाक। ये मुझसे सवाल कई जुमे से हो रहा था। मैं असल में ना इन मौजुआत को छेड़ता नहीं, मेरी तबीयत और है, लेकिन कोई बंदा ये ना समझे कि हमें जवाब नहीं आता। ये सवाल उठा था, कोई ये ना समझे कि हमें जवाब अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये कुरान मजीद पढ़ा है, ये मस्जिद है, ये जुम्मे का दिन है। हम बात सिर्फ वो करते हैं जिसमें जमीर इजाजत देता है, इसलिए कि सदा तो नहीं ना रहना, पता नहीं सुबह उठ सो के उठना है कि नहीं उठना। तो कौम को गुमराह करके दीन के नाम पे जाना किधर है। इसलिए भाई ख्याल होता है कि तुम लोगों को खराब ना करो। हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन ये जुल्म करते हो, जब छेड़ोगे किसी को तो फिर तो उसका हक बनता है ना वो बोले। तो छेड़ा जाता है। थोड़े दिन हुए हजरत हलीमा सादिया का सारा घर गिरा दिया, बिल्डोजर चला दिया। कहने लगे यहाँ लोग आते हैं तो शिरक होता है। और मैंने कहा जहां अल्लाह करीम ने तौहीद फैलाने के लिए रसूल को भेजा, 4 साल जहां नबी पाक रहे, वहां कैसे शिरक हो सकता है। किस तरह की तो बात करता है। बहरहाल जहां मेरे नबी पाक बैठ जाएं वो जगह बरकत वाली हो जाती है। उस जगह को चूमना मुसलमान का ईमान है, उस जगह पे सजदा करना मुसलमान का ईमान है, उस जगह बैठ के तबरक हासिल करना ये मुसलमान का। मैं तो पहली दफा रियाजुल जन्नत में दाखिल हुआ तो मेरे साथी कहने लगे क्या हुआ। मैं कहा इधर आओ, लोगों को अगे जाके मिलनी, सानू इत्थे ही लभ गई जे रोजा तुम मेरे रियाजुल जन्नत। बाहर हदीस लिखी है, हुजूर ने फरमाया जो यहां आ गया वो जन्नत में आ गया। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। एक बात और करनी है, बड़ी जरूरी है, मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है, उसको भी जरूर करना चाहता हूं। सुन ले, महमूद गजनवी ना गुजर रहे थे, ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनवी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई सुबकुतगीन बादशाह का बेटा हूं या माज़अल्लाह मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस हैं। तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है। कितने शक थे 3, मैं कहता नहीं था किसी से, पर दिल में रहते थे। एक दिन मैं हिंदुस्तान की एक गली से गुजर रहा था, तो दीन का एक तालिब इल्म ने कोने में बैठ के, थड़े पे फट्टे पे बैठ के ना सबक याद कर रहा था। उसे जब सबक भूल जाता ना, तो एक हिंदू खत्री की दुकान थी, उसके अंदर चिराग जल रहा था और एक छोटा सा रोशनदान था, ईंट निकली हुई थी, वहां से ना एक किरण बाहर आ रही थी रोशनी की। तो वो तालिब इल्म जब सबक भूल जाता तो किताब रोशनी के आगे करता, इबारत देखता, फिर कोने में जाके याद करता। महमूद कहते मुझे बच्चे का ज़ौक बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे बुलाया,
میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے، لالٹین نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی۔ میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے۔ محمود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار، پھولوں کی سیب پہ میں سویا۔ کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، نصیب ہی جاگ گئے۔ کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور آئے خواب میں، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ 101 حافظ شہید ہو گیا، 101 پھول جیسے بچے۔ اور جب اتحادی فوج کا، افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا۔ ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں، خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے، نہ بریکنگ نیوز رہی ہے۔ پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے، یہ بھی پٹھانوں کے۔ فرق کیا ہے؟ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے آج بتائے سارا معاشرہ کہ اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے، فوج حرکت میں آئے، اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر، میں نے وہ کہا تھا بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو، بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو، آ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ کوئی نہیں بولا۔ 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے ہیں، 17۔ امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا، مجھے کو بتائے تو صحیح۔ کشمیری دہشت گرد ہے، افغانستان والے دہشت گرد ہیں، سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے۔ اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی، مجھے شکوہ ہے ان سب اداروں سے جو اس کو، ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا، تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا، میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں، اتنی سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو۔ لیکن حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے۔ وہ حافظ جتنے 4 سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا، ایک ٹانگ پہ، اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بمب سے اس کی بوٹیاں بکھیر دیں۔ امریکہ ٹوٹنے والا ہے، لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں، ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں، جو مسلمان کہلا کے اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں۔ تم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یاد رکھنا یہ طالب علم میرے نبی کے دین کے وارث ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے 70 آدمی ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کریں، ایک عالم عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھے، پھر بھی اللہ رسول کی نظر میں عالم کی زیادہ قدر ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے علماء سے،
وہ ڈرتا ہے رسول اللہ کا نام لینے والوں سے، لیکن ہم انہیں بتائیں گے میں نے تہیہ کیا ہے، میں ایک چھوٹا آدمی ہوں پر میں نے تہیہ کیا ہے ذاتی طور پر کہ اگر ہم 40 بچوں کو قرآن مجید یاد کراتے تھے تو اب ہم 100 بچوں کو کرائیں گے، جو 100 کو کراتا تھا اب 200 کو کرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان ایک ایک بچوں کی شہادت کے عوض ہم سینکڑوں بچوں کو قرآن مجید یاد کرائیں گے اور تمہیں بتائیں گے یہ مصطفیٰ کا دین ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ مدارس پہلے بھی حکومتیں نہیں چلاتی، یہ رسول اللہ کے نوکر چلاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے، یہ مہکتے رہیں گے، یہ پھولتے رہیں گے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا پر ڈرا اللہ کے، آنسو فار سیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے، فار سیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پہاڑ پوے جس ویلے ادو پہاڑ بناون اکھیاں، بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہیں؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے،
اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے. تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں. وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا. فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی. میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے درد ہوتا ہے. اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو. یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی, تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے. میرے عزیز, بے حسی کی زندگی, چھوٹے موٹے بیانات, تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا, کیا کرنا ہے بیان دے کے, کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے. دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے, کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے. اب اسے کہے نا, اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے, اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں, اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے, اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات, اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں, رب رسول کی بارگاہ میں بہانا, ان کو ضائع نہ کرنا. عزیز بھائیو, یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں, یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے, آپ نے کہا جم کے دعا کریں, صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی, فرشتے آئے ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے, ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں, قومی کوتاہیاں, بددیانتیاں, رشوت خوریاں, ہمارے جھوٹ, ہماری بد اخلاقیاں, مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی, اخلاقی رویوں کی گراوٹ, لوٹنا, اپنا حصہ وصول کرنا, جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے, ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا, اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے, ناراض ہو جایا کرتی ہے. سب سے ضروری کام یہ ہے, سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو. سب سے. ایک صحابی تھے, ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں. انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے, اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا. شہد کی مکھیاں آ گئیں, ان کے پورے وجود کو چھپا لیا, کوئی چیز قریب آئی نہیں. اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے, لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا. اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا, اللہ نے حفاظت فرمائی, اللہ کی مدد شامل تھی. اللہ کی مدد. ایٹم بم تم نے بنا لیے, ہتھیار تم نے سجا لیے, دولتیں تم نے جمع کر لی, بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے. اب ایک کوشش اور بھی کرو, رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے. تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو, تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو, اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے.
میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں. کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں. حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے. فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا. یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی. اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجموع میں نہیں. ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے تیرے رخساروں پہ بہے. اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہے، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے. وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے. حضرت سعدی، کچھ لوگ نا بڑے مہمان، سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا. تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا. قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا. تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ. سب جھگڑا کر رہے ہیں. تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں. تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا. اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے. تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں. انہوں نے دے دی. اب وہ کہنے لگا پیسے. تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے. تو وہ نوجوان رو پڑا. کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہی ہیں. حضرت بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں. وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا. ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا. حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے. تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا. حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے. سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے. تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا. ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی. سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے. حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی. فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے
آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں. اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں. جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے. وہ بڑا رولیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رولیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی. کچھ وقت سحری میں اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں، کچھ وقت سحری میں سجدہ لمبا نہ کریں اس کی بارگاہ میں، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں. میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے، سحری میں دامن پھیلا دو رب کی بارگاہ میں. میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جد و جہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، زیادہ توجہ رب کی جانب، اتنا نہ دوڑیں بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا، اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے. آپ دیکھیے کس قدر جم کے صحابہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے. حضرت ثوبان بن مالک آ کے روئی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے. تو نبی کریم نے فرمایا ثوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا. رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو. میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا. اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے. جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مسلم شریف، حضور روئے. اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے. حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں، تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں. آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے. کہا امت کے لیے رو رہا ہوں. حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں. تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو راضی کر دے گا. محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا. اپنی تنہائی کو آباد کریں، اکیلے میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو. حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی. ان لوگوں کا درد سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے پریشان. وہ میرے ایک دوست ہے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے.
کہتے حالات کیسے ہیں؟ تو میرا دل کرتا ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریبی ہے۔ کہتے اب میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا کیا مطلب ہے۔ وہ کوئی شاعر تھا نا، تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا۔ اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے ہم مجھے دیں گے؟ یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو۔ کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،